جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہمارے ساتھ اس وقت مفتی مسعود صاحب موجود ہیں، اور مفتی مسعود صاحب ہمارے ساتھ کرسمس کی تقریب میں گئے تھے 25 دسمبر کو. تو میں ان سے چاہوں گا کہ اپنا فیڈ بیک دیں، آپ کو کیسا لگا وہاں پہ؟ فیصل بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نہ جاتا تو میں بہت کچھ مس کر دیتا. ایک چیز تو یہ کہ ہم نے مدرسوں میں پڑھا، بلکہ پیدا مدرسے میں ہوئے، مدرسے کے ماحول میں رہے. تو مجھے ایک چیز، ایک آیت بہت زیادہ یاد آئی اس پوری تقریب کے دوران. سورہ حجرات کی جو آیت نمبر 7 ہے، جی جی. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم نے کرسچینٹی کے بارے میں جتنی بھی باتیں پڑھی یا سنی، وہ انہی مولویوں سے سنی جو، مطلب میں اب عجیب سی بات کر رہا ہوں، مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا، لیکن بہرحال ان لوگوں سے سنی جنہوں نے اس آیت کو غیر مذہب کے معاملے میں پس پش ڈال دیا. اس کے نتیجے میں ہمیں جو فیڈ بیک وہاں سے ملا مدارس سے، جو کچھ کرسچنوں کے بارے میں ہم نے سن رکھا تھا، اس کے بالکل برعکس تھا. یعنی ناچ گانا، حالانکہ وہاں ناچ گانا بالکل بھی نہیں تھا سوائے دعاؤں کے. اور جو شیطان بہکاتا ہے اس کا انہوں نے ایک ٹیبلو سا پیش کیا تھا. اس نے مجھے بہت انسپائر کیا کہ اور ان کے جو پوپ تھے انہوں نے اس آیت کا حوالہ بھی دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس آیت کا گو کہ وہ ترجمہ تو اس حدیث کا کر رہے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، اور وہ ایسے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع مند ہوں. اس معاملے میں تو ہم اور ان دونوں کے مقاصد تقریباً ایک ہی ہیں. تو جس طرح اہل کتاب سے بعض معاملات کے اندر بات ہو سکتی ہے اور ان کی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اور ان سے مدد بھی لی گئی ہے، تو یہ اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں ایسا منع تو نہیں کیا گیا کہ تم نے اہل کتاب کے پاس جانا ہی نہیں ہے، ان سے ملنا ہی نہیں ہے. ہمارے گھروں میں تو چونکہ ہم ہندوؤں اور سکھوں کے قریب رہے نا، تو وہ اثر ہمارے اندر زیادہ آ گیا. ہمارے گھر میں تو ہماری جو ہے وہ والدہ اکثر یہ کہتی تھی کہ اس کا کپ بھی الگ رکھتے تھے جس میں اس کو چائے دیں. تو مطلب ہم نے ان کو، اگر ہم ان پر محنت نہیں کریں گے، یہی سمجھ لیں کہ ہمارا میدان ہے وہ، ہم ان پر محنت کریں گے، ان سے بات کریں گے، تبھی کر سکیں گے نا جب ان کے پاس جائیں گے. اگر ان سے دور رہیں گے تو پھر اسلام تو صرف مسلمانوں تک ہی محدود رہ جائے گا، اس کے ثمرات جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک تو نہیں پہنچیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس دن نہ جاتا تو میں بہت کچھ مس کرتا. اچھا، بہت شکریہ. آپ نے یہ کب کی بات کی، تو ہماری جو فقہ ہے اس میں کیا کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم کا جھوٹا یا کافر کا جھوٹا ہے، یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ پاک ہے، ان کی گلاس میں پانی بھی پی پی سکتے ہیں؟ سکتے ہیں. ان کے ان کی پلیٹ میں کھانا ساتھ کھا سکتے ہیں ایک ساتھ؟ جی مطلب فیصل صاحب، مجھے حیرت ہو رہی ہے، صلح حدیبیہ میں عروہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے دن بات کرنے آئے تھے، تو آپ نے اور انہوں نے سرید ایک ہی برتن میں تو کھایا تھا. اور وہ اس وقت مسلمان نہیں اور ہوتے؟ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، بلکہ انہوں نے جا کر قریش سے یہی کہا تھا کہ میں تم سے کہتا ہوں تم محمد سے مت الجھو، ان کو چھوڑ دو، اگر یہ غالب آ گئے تو یہ تمہارے ہی عزیز ہوں گے. اور یعنی بعض معاملات کے اندر اسلام میں سختی بھی دکھائی، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ بن مسعود کو ایک جواب دیا تھا یبن القاسبہ کہہ کر. تو ٹھیک ہے بعض جگہوں پر ہے، لیکن اس کی بہت ساری شرائط ہیں، حدود و قیود ہیں. ہم نے وہ شرائط اور حدود و قیود چھوڑ دی، حکم لے لیا. یہ ابن القاسبہ کا مطلب؟ ابن القاسبہ ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ بازاری عورت کے اولاد. کی اولاد. تو یہ بتائیں کہ ہم مسلمان ملک کے اندر ہیں، تو ہمارے یہاں آفیسز میں ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، یعنی جو غیر مسلم کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو مسلمان سلام نہیں کرتے اول تو، اور اگر وہ سلام ہم کریں سلام تو مسلمان پورا جواب نہیں دیتے، وہ صرف وعلیکم کہہ دیتے. تو یہ دیکھیں کس طریقے سے؟ اسپیسیفکلی سلام کے لیے تو میں اس پہ زیادہ کلام نہیں کر سکتا، کہ میں نے بھی جو پڑھا ہے، گو کہ میں نے اس کی تحقیق نہیں کی،
لیکن میں نے جو پڑھا ہے اس کا جواب ہیلو سے بھی تو دیا جا سکتا ہے، خیریت سے بھی تو پوچھا جا سکتا نہیں ہے۔ مگر اگر مجھے کوئی اچھی طرح یاد ہے، میں ایک آفس میں جاب کرتا تھا، تو وہاں ایک لڑکا، ایک صاحب تھے، پرویز نام تھا ان کا، وہ کرسچن تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے ان سے کہا کہ کینٹین سے ہم کھانا لے رہے تھے، تو میں نے کہا پرویز یار ایسا کرتے ہیں کہ چاول ایک ہی لے لیتے ہیں، اور دال 2 لے لیتے ہیں، اور وہ چاول میں مکس کر کے کھائیں گے۔ تو اس نے مجھے بہت حیرت سے دیکھا، کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ میری پلیٹ میں کھاؤ گے؟ میں نے کہا میں کھاؤں گا۔ تو میں نے تو اس کا کھایا ہوا کباب بھی شیئر کیا۔ میں صحیح۔ نے تو اس سے کہا کہ بھئی ایک ہی کباب رکھو، جب یہ ختم ہو جائے گا پھر دوسرا اٹھائیں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے تفریق یا دیواریں قائم کر رکھی ہیں کہ یہ نان مسلم ہے یا یہ مائنورٹی، ہمیں کس طرح ختم کرنی چاہیے یہ، تاکہ لوگ انسانیت کی بنیاد پر؟ اسی طرح جیسے ہم گئے تھے نا وہاں پر، ہم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور ان کے ساتھ انہی کے برتن ظاہر استعمال کیے، اسی میں۔ پاکستان میں اگر ہیں تو اس نے گوشت کہاں سے خریدا ہوگا؟ ان کے کوئی مذبح خانے ہیں؟ اور خود ہمیں بھی نہیں معلوم کہ ہمارے مذبح خانوں کے اندر جو ہے وہ چھری کے اوپر اللہ کا نام لکھ دیتے ہیں۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے دارالعلوم میں ایک اجتماعی قربانی تھی، اس میں ایک بیل نے جو ہے وہ بہت ہی تنگ کیا، تو جب اس پر چھری پھیرنے لگے تو جو قصاب صاحب تھے انہوں نے وہ باتیں کی کہ اللہ کا نام تو بہت دور کی بات ہے، ایسی ننگی ننگی اس کو گالیاں دیں کہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ تو جانور ہمارا نہیں، ہم تو اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی ہم تحقیق کرتے نہیں ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہے، اس میں تو وہ بات ٹھیک ہے، وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اس پر میرا ایمان ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن مآل کار کیا گارنٹی کہ ہم ایمان سلامت لے کر چلے جائیں گے؟ دوسری بات یہ جو دیواریں قائم ہوئی ہیں نا، یہ ہندو اور عیسائی سکھ معاشرے کے قریب رہنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ ہمارے اندر اسلامی رسم نہیں ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، اس کا اثر آیا، اس جیسے کا اثر ہندوستان آیا۔ میں تھا ہندو گلاس مسلم گلاس، جی، ہم نے بھی بلکہ یہاں آج پہ بھی آگے یہی کیا، ہم نے بھی یہی کیا۔ بجائے ہم نے ختم اس کا کرنے کے۔ نقصان یہ ہوا، دیکھیں اسلام کی خوبی تو یہ تھی کہ اسلام سے کوئی آ کے ٹکرایا مسلمانوں سے تو وہ اسلام سے متاثر ہوا، یا مسلمان کسی سے جا کے ٹکرائے تو وہ اس سے متاثر ہوئے۔ اب ہمارے لیے کیا افسوس کی بات نہیں کہ ہمارے درمیان رہنے والے عیسائی اور غیر مسلم اقلیت جو ہے وہ ہم سے اتنی دور ہو جائیں؟ تو آپ اپنا حسن سلوک دکھائیں گے کس کو؟ اور میری کرسمس کے معنی آپ نے دیکھے کیا ہوتے جی، ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں سمجھا اس کے معنی کہ کرسمس مبارک ہو، یہ مطلب ہے اس کا؟ مسیح کی پیدائش مبارک ہو، کرسمس کہتے ہیں مسیح کی پیدائش کو۔ چلیں، شکریہ بہت بہت، تھینک یو، السلام علیکم۔